حامدن مسلّیًا مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بعض کا خیال ہے کہ خون نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح موقف کیا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا اچھا سوال ہے۔ جسم سے خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے کئی ایک دلائل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوضو باب من لم یرى الوضوء الا من المخرجین کے تحت غزوہ ذات الرقاع کے ایک دفعہ کا مختصر طور پر تذکرہ کیا ہے، جو دیگر کتب احادیث میں مفصل موجود ہے، کتب حدیث میں مفصل طریقے سے موجود ہے۔ اس کا محصل یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے۔ ایک آدمی نے مشرکین کی ایک عورت کو پا لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو اس کا خاوند جو اس وقت موجود نہیں تھا واپس آیا اور اسے اس واقعہ کی خبر ہوئی، تو اس نے حلف اٹھایا کہ وہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا خون نہ بہا دے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر اترے تو آپ نے فرمایا، آج رات کو کون چوکیداری کرے گا؟ آپ کی اس بات پر ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی نے لبیک کہا۔ آپ نے فرمایا، اس گھاٹی کے دہانے پر تم دونوں پہرے داری کے لیے چلے جاؤ۔ جب انہوں نے لبیک کہہ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں ہم حاضر ہیں اور ہم پہرے داری کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس گھاٹی کے دہانے پر چلے جاؤ، دونوں پہرے داری پر چلے جاؤ، کیونکہ وہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی کی ایک جانب چلے گئے، نشیبی جانب چلے گئے۔ جب چوکیداری کرنے والے ساتھی گھاٹی کے دہانے کی طرف گئے تو انصاری ساتھی نے مہاجر سے کہا، آپ رات کے اول حصے میں پہرے داری دینا پسند کریں گے یا آخری حصے میں؟ انصاری کے لیے رات کا پہلا حصہ قرار پایا اور مہاجر ساتھی سو گیا اور انصاری نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہ آدمی بھی آ پہنچا، جیسے وہ نماز پڑھ رہے تھے اسی درمیان میں وہ آدمی آ پہنچا۔ اس نے گھاٹی کے دہانے پر ایک شخص دیکھا تو جان گیا کہ پہرے دار ہیں، اور اس نے ایک تیر مارا۔ انصاری نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا۔
اس آدمی نے تیر مارا اس انصاری صحابی کے، اور انصاری صحابی نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور سیدھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ اس شخص نے دوسرا پھر تیسرا تیر مارا، انصاری نے وہ تیر نکال کر پھینک دیے اور سیدھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ جب انہوں نے یہ کہ بعد دیگر 2-3 تیر اپنے جسم سے نکال پھینکے اور وہ برابر نماز پڑھتے رہے، رکوع سجود مکمل کیے، اور پھر بعد میں اپنے ساتھی کو بیدار کیا، دیکھا کہ اس آدمی نے ایک کے بجائے 2 پہرے دار دیکھے، اور تو وہ بھاگ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک کے بجائے 2 پہرے دار ہیں تو بھاگ گیا، اور مہاجر نے جب اپنے انصاری ساتھی کو دیکھا کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، تو فرمایا سبحان اللہ، تم نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ انصاری صحابی نے کہا میں جو سورت پڑھ رہا تھا میرا دل نے نہ چاہا کہ میں اسے ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ جب مجھ پر ایک کے بعد دیگر تیر برسائے گئے تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مجھے موت آنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے جو خدمت لگائی تھی، جو مجھے ذمہ داری سونپی تھی، وہ فوت نہ ہو جائے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ دارقطنی جلد نمبر 1 231 885، کتاب الحج باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن، ابو داؤد 198، کتاب الطہارت باب الوضوء من الدم، حاکم 1-156، موارد الزمان 250، ابن خزیمہ 36، تلخیص الحیبر 1-115۔ اس روایت کو امام حاکم، امام ذہبی، امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم سے خون کے بہہ پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو یہ صحابی اپنی نماز توڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یقیناً اس واقعہ کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر رہیں، آپ کو خبر نہ ہو۔ اگر آپ کو خبر ہوئی تو آپ اب خون کے ناقص ہونے کی صورت میں ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے اور نماز کے فاسد ہونے کا ذکر کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون ناقض وضو نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ترجمۃ الباب میں تعلیقاً لا کر بھی یہی مسئلہ سمجھایا ہے۔ اس حدیث کے ذکر سے امام بخاری رحمہ اللہ نے احناف کا رد کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ خون ناقض وضو ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ حدیث رضا علی الحنفیة فی ان الدم وسائل ينقض الوضوء، فتح الباری جلد نمبر 1 281۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لا کر بعض لوگوں کا
رد کیا ہے جو اس کے قائل ہیں کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بہنے والا خون ناقض وضو ہے۔ اس انصاری صحابی کا نام عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور مہاجر صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔ انصاری صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ بات امام بحقی رحمہ اللہ نے دوسری سند سے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کی ہے۔ دارقطنی 1-231 859، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 281۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان عمر رضی اللہ عنہ صلی وجرحہ یسعب دما، فتح الباری جلد نمبر 1 280۔ سنن بحقی اور ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موصولاً مروی ہے۔ تلخیص الحبر جلد نمبر 1 114، المحلہ جلد نمبر 1 260۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حالت میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے، عصر ابن عمر بشرت فخرج منہم الدم ولم یتوزع۔ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 128، حدیث نمبر 1479۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھنسی کو نچوڑا، اس میں سے خون نکلا، مگر انہوں نے وضو نہیں کیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں ثم صلی ولم یتوجع، فتح الباری جلد نمبر 1 280۔ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 128، حدیث نمبر 1473۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی لیکن وضو نہیں کیا۔ امام طاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہ کان لا یری فی الدم السائل وجوعا یغسل عنہ الدم ثم حسبہ، فتح الباری یغسل عنہ الدم ثم حسبہ، فتح الباری جلد نمبر 1 280۔ وہ خون نکلنے سے وضو کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، خون کو اپنے آپ سے دھو دیتے اور بس۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، فتح الباری جلد نمبر 1 281۔ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کی حالت میں نماز پڑھتے رہے۔ ابو جعفر الباقر سے امام اعمش رحمہ اللہ نے پوچھا کہ نکسیر سے بہنے والا خون کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، لو سعر نہر من دم معدت منہ الوضوء۔ کتنی زبردست بات ہے ماشاءاللہ۔ فتح الباری جلد نمبر 1 282۔ اگر اس خون کی نہر بھی جاری ہو جائے تو میں اس کی وجہ سے دوبارہ وضو نہیں کروں گا۔ ابو جعفر الباقر کا قول ہے۔ نیز خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ موقف مدینہ کے فقہا 7 امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 282۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، جو آپ کے سامنے دلائل پیش کیے گئے ہیں، جو باتیں رکھی گئی ہیں، معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ جسم کے کسی بھی حصہ سے خارج ہو، حلق سے خارج ہو یا مسوڑوں سے، سینگی اور پچھنے لگوانے سے ہو یا چوٹ لگنے سے،
زخم سے یا کسی فنسی پھوڑے کے پھٹ جانے سے۔ انجیکشن لگا کر نکالا جائے یا فائر لگنے سے نکلے، تھوڑا ہو یا زیادہ، کسی بھی صورت پہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وضو کے ٹوٹنے کے متعلق جو روایات بیان کی ہیں وہ قابل حجت نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے، آگے مزید دیکھنے کے لیے دیکھیں نصب الرعایا 42۔ اور ایک اور چیز ہے مجرد دعویٰ ستمبر 1998، ان میں انشاءاللہ ان کی اور پوری طریقے سے تفصیل مل جائے گی۔ بہرحال خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جو صحابہ کرام کے دلائل ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں۔ تو جیسے واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا، حضرت عمر کا بیان کیا اور عبادہ بن بشر کا بیان کیا، بہرحال یہ کئی صحابی تھے، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔